کہ اللہ رب العزت نے آپ کو علم کثیر عطا کیا تھا. اولین و آخرین کا علم اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا. اولین کا علم کا مطلب کیا ہے؟ اولین کا علم آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنا علم اللہ رب العزت نے انبیاء اور رسول کو عطا کیا تھا وہ سب آپ کو عطا کیا. اور آخرین کے علم کا مطلب کیا ہے؟ قیامت تک جہاں جہاں علم کی بات ہوں گی، جہاں جہاں قلم کی بات ہوں گی، وہ سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا صدقہ ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم ہی سے استفادہ کرتے ہوئے قیامت تک علمی گفتگو ہوا کریں گی. جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم نہیں ہوگا وہاں سراپا جہل ہوگا، وہاں جہالت ہوگی. تو اولین و آخرین کا علم اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. اب علم کے متعلق جب علم کثیر عطا کیا ہے تو علم غیب کا بھی تذکرہ آ جاتا ہے کہ علم غیب کا پھر کیا مسئلہ ہے. تو علم غیب قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پر بڑی تفصیل کے ساتھ اس مسئلے پر بحث کی گئی ہے کہ علم اللہ کی صفت ہے اور کامل علم پہلے دن سے لے کر کائنات کے پہلے دن سے نہیں، اس دنیا کے پہلے دن سے نہیں، اس سے پہلے، اور ہمیں اس کی خبر نہیں ہے، اس کا پتہ نہیں ہے. جب کچھ نہیں تھا تب بھی اللہ تھا، اور اس وقت سے لے کر جب کچھ نہیں ہوگا اس وقت تک کا کامل علم جس ذات کو ہے اسے عالم الغیب کہتے ہیں. صرف غیب کی بات بتا دینے والے کو عالم الغیب نہیں کہتے. غیب کا علم الگ ہوتا ہے اور علم غیب الگ ہوتا ہے. علم غیب کا مطلب ہوتا ہے جب کچھ نہیں تھا اس وقت سے لے کر جب کچھ نہیں رہے گا اس وقت تک کا، ہر جگہ کا، ہر وقت کا باریک سے باریک شے کا جسے علم ہے اس ذات کو عالم الغیب کہتے ہیں. اور وہ ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے. اب اللہ رب العزت نے غیب کی بہت ساری باتیں، جیسے جنت نگاہوں سے غائب ہے، جہنم نگاہوں سے غائب ہے، میدان محشر قائم ہونا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، قبر کے اندر کا معاملہ ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، برزخ ہماری نگاہوں سے غائب ہے. یہ ساری غیب کے علم ہے، غیب کی باتیں ہیں، اور اللہ رب العزت نے یہ سب اپنے نبیوں اور رسولوں کو عطا کیا. اور بہت ساری غیب کی باتیں، غیب کی خبریں انبیاء علیہ السلام نے اپنی اپنی امت کو بتلائی، جس کے نتیجے میں لوگوں نے ان کی فوقیت کو، ان کی عظمت کو، ان کی بڑائی کو قبول کیا، تسلیم کیا کہ جو ہم نہیں جانتے ہیں وہ بات نبی بتا رہے ہیں، وہ رسول بتلا رہے ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ اپنے سے بڑے علم والے کو چھوٹے یقیناً تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں. تو جتنا علم اللہ رب العزت نے، جتنی غیب کی باتیں اللہ رب العزت نے تمام انبیاء اور رسول کو بتائی، 1,24,000 سے زیادہ کم و بیش جتنے انبیاء اور رسول آئے ہیں ان سب کو اللہ رب العزت نے جتنی غیب کی خبریں دی تھی، جتنی غیب کی باتیں بتائی تھی، وہ سب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، اس سے زیادہ عطا کی. جتنا علم عطا کرنا، جتنی غیب کی باتیں بتلانا اللہ رب العزت کو منظور تھا، اللہ رب العزت نے وہ سب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کی خبریں سب سے زیادہ تھیں، لیکن عالم الغیب صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی طرف سے غیب کا علم عطا ہوا تھا. اللہ رب العزت نے جتنا چاہا تھا، اور کتنا چاہا، سب سے زیادہ چاہا، سب سے زیادہ جتنا سب کو دیا ان سب سے زیادہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو عطا کیا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ سارا عطا کر دیا.
مطلب یہ کہ جتنا اللہ کو علم ہے اتنا اس کے حبیب کو علم ہے، یہ اس سے ثابت نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، جتنا دینا اللہ کو منظور تھا اور سب سے زیادہ دینا اللہ کو منظور تھا، وہ سب سے زیادہ دیا۔ لہذا اللہ رب العزت کا علم عالم الغیب کا علم ہے، علم ذاتی ہے، اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی زبان سے یہ باتیں کہلوائی ہیں۔ یہ کسی مسلک کی، کسی مشرب کی، کسی فرقے کی تشریح نہیں ہے، کسی مفسر کی تفسیر نہیں ہے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ اور پھر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم کہہ رہے ہیں، اللہ نے اپنے محبوب کی زبان سے کہلوایا ہے۔ نبی آپ کہیے، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود کہیے لوگوں سے کہ میں نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، نفع مجھے بھی پہنچتا ہے، نقصان مجھے بھی پہنچتا ہے، میں نفع سے بھی محروم رہتا ہوں اور نفع ملتا بھی ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہہ رہے کہ آپ کہیے کہ اگر میرے پاس علم غیب ہوتا، سارا غیب اگر مجھے پتا ہوتا تو میں تو سارا خیر جمع کر لیتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، سب خیر مجھے مل جاتا، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، لیکن مجھے تکلیف پہنچی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں تکلیف پہنچی، جسمانی تکلیف پہنچی، دلی تکلیف پہنچی، ذہنی تکلیف پہنچی، جنگوں میں آپ کو تکلیف پہنچی۔ اگر یہ سب تکلیفیں پہنچنے والی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے خبر ہوتی کہ آپ عالم الغیب ہوتے تو وہ سارے انتظامات ہو جاتے جس کے نتیجے میں آپ تکلیف سے بچ جاتے۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی اگر مجھے غیب کا علم ہوتا۔ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ، میں تو محض ڈرانے والا ہوں، میں وہ خبریں جو اللہ نے مجھے دی ہے میں وہ سنانے کے لیے آیا ہوں، وہ بتلانے کے لیے آیا ہوں، اور میں نے وہ بدلا دیا ہے۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اللہ فرما رہے ہیں ہمارے محبوب غیب کی خبر پہنچانے میں بخیل نہیں ہیں۔ اللہ نے جتنا آپ کو بتلایا تھا آپ نے سب بتلا دیا، سب پہنچا دیا، امانت کا حق ادا کر دیا۔ لہذا علم کثیر کے مسئلے میں آئندہ ہم تفسیر میں جہاں جہاں یہ موضوع آئے گا وہاں اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ غرض یہ کہ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کثیر عطا کیا تھا۔